الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، امید ہے کہ آپ تمام احباب قربانی کے لیے جانور خریدنے کی تیاری کر رہے ہوں گے یا خرید چکے ہوں گے۔ تو جو احباب جانور خریدنے کے لیے منڈی جانا چاہتے ہیں یا کہیں سے خریدنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو انہیں ہماری آج کی گفتگو توجہ سے سننی چاہیے کہ کس قسم کا جانور ہمیں خریدنا ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جب قربانی کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ جانور کے گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی، اصل چیز تو دل کا تقوی ہے۔ جیسے قرآن حکیم کی سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ان جانوروں کے نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتے ہیں، اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقوی کو، تمہارے دلوں کی حال کو دیکھتا ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ جب ہم نے اللہ کے لیے قربان کرنا ہے تو جب جانور خریدنے لگیں، ایک تو ان کی عمر کے حوالے سے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ عمر کا خیال رکھنا ہے کہ عمر پوری ہے کہ نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جانور اچھا، صحت مند، اچھی صفات والا جو ہے وہ انتخاب کرنا چاہیے، اپنی جیب کے مطابق جس قدر ہو سکے وہ بہترین جانور خریدیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ خود بتایا کرتے تھے کہ کہیں فرمایا سینگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں دیکھتا ہو یعنی اس کی آنکھیں سیاہ ہوں، جو سیاہی میں چلتا ہو یعنی اس کی ٹانگیں سیاہ ہوں، جو سیاہی میں بیٹھتا ہو یعنی اس کا جو سینہ ہے وہ سیاہ ہو۔ اس طرح حضور علیہ السلام خود صفات بیان کیا کرتے تھے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ ذرا جب جانور خریدنا ہو یا انتخاب کرنا ہو تو اس کی آنکھیں اور کان اچھی طرح دیکھ لیا کرو، اور کان وغیرہ کٹے نہ ہوں آگے سے پیچھے سے، یا گلائی میں نہ کٹے ہوں یا پھٹے ہوئے نہ ہوں۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نضحی باعظم القرن والاذن، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ٹوٹے سینگ والے اور کٹے کان والے جانوروں کو ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ماذا یتقی من الضحایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کے جانوروں سے قربانی میں بچنا چاہیے، یعنی کس قسم کے جانور قربانی کے قابل نہیں ہیں؟ تو فرماتے ہیں فاشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اربعن، 4 قسم کے جانور۔ فرمایا کہ العرجاء البین ضلعها، ایک ایسا لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ نمبر 2 فرمایا کہ العوراء البین عورها، ایسا کانا کہ جس کا کانا پن ظاہر ہے۔ پھر فرمایا کہ المریضۃ البین مرضها، اور اسی طرح ایسا بیمار، اتنا بیمار کہ اس کی بیماری ظاہر ہے۔ اور چوتھا فرمایا کہ العجفاء لا تنقی، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں گودا اور مغز جو ہے وہ نہیں رہا۔ آپ نے یہ 4 جانور فرمایا کہ ان کی قربانی نہ کرو۔ تو ان روایات سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں جانور جو خریدنا ہے اس کی عمر بھی پوری ہو، وہ صحت مند بھی ہو، اس میں کوئی ایسے عیوب نہ ہوں کہ جو اس میں نقص پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے فارمولہ فقہا نے یہ بتایا ہے کہ ایسا نقص جس سے اس عضو کی بالکل منفعت، جو اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے وہ زائل ہو گیا ہو، وہ نقص بھی نہ ہو، اور اسی طرح ایسا نقص کہ جو اس جانور کے اندر کمی کی وجہ سے حسن کو ختم کر دے وہ بھی اس کے اندر نہ ہو۔ چند عیوب کا ذکر میں کر دیتا ہوں، باقی مزید اگر کوئی ایسا مسئلہ آئے تو علماء و فقہا سے رابطہ کر کے اپنے جانوروں کے حوالے سے سوال آپ کر سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیں کہ وہ کون سے عیوب ہیں جن کا فقہا نے ان آیات و احادیث کی روشنی میں ذکر کیا ہے۔ ایک تو نمبر 1 وہ جانور جو کہ لنگڑا ہے، اور اتنا لنگڑا ہے کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہے اور وہ چل کے قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا۔
نمبر 2 اتنا بیمار ہو گیا کہ کھڑا بھی نہیں رہتا، بیٹھا رہتا ہے، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 اتنا بیمار یا پاگل ہو گیا ہے کہ اب اس نے چارہ چرنا ہی چھوڑ دیا ہے، بالکل چارہ بھی وہ خود نہیں کھاتا۔ تو یہ وہ ایوب ہیں کہ جن سے اس کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ جانور جس کا اندھا پن یا کانا پن ظاہر ہے، یعنی اتنا اندھا ہے کہ اس کی بینائی بہت زیادہ چلی گئی ہے، یا کانا ہے تو اس کا کانا پن بالکل ظاہر ہے، تو اس کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح جس کے کان پیدائشی دونوں کان یا ایک کان نہیں ہے، اس کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ یا یہ ہے کہ کان تھے یا دم اور چکی بھی تھی، لیکن وہ تیسرے حصے سے یعنی 1/3 سے زیادہ کٹ چکی ہے، تو یہ بھی عیب ہے، اس کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح دانت اتنے گر گئے، دانت ٹوٹ گئے، اس کے دانت نہیں رہے کہ اب وہ چارہ نہیں کھا سکتا، تو اب اس کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر وہ جانور جس کے اندر نر اور مادہ دونوں کی علامات ظاہر ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں کر سکتے۔ جو جانور گندگی کھانے کا عادی ہے، صرف گندگی ہی کھاتا ہے اور کچھ نہیں کھاتا، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کو علیحدہ باندھ کے جو ہے وہ گندگی کھانے سے بچایا نہ جائے۔ اس کے لیے علماء نے بتایا ہے کہ جو بکری وغیرہ ہے اس کو 10 دن باندھ کے علیحدہ چارہ دیا جائے، تو تب جو ہے وہ جو ہے اس کے قابل ہوگی کہ اس کی قربانی ہو۔ تو بہرحال جو گندگی کھانے کا عادی جانور ہے اس کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح وہ جانور کے جس کے اندر ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جو اس کی منفعت کو بالکل زائل کر دیتا ہے، جیسے سینگ ہے، سینگ پہلے پیدائشی نہ ہوں پھر تو قربانی ہو سکتی ہے، لیکن سینگ اگر تھے لیکن بعد میں ٹوٹے اور اتنا ٹوٹا کہ وہ ہڈی تک ٹوٹ گیا، جو اس کی جڑ والی ہڈی ہوتی ہے وہاں تک ٹوٹ گیا ہے، تو اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تھوڑا بہت ٹوٹا ہے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ چند اہم عیوب تھے جن کی وجہ سے قربانی میں نقص پیدا ہوتا ہے، جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ جو مسئلہ آپ کو پیش ہے اس حوالے سے آپ علماء کرام سے پوچھ کے اچھا جانور خرید کے اللہ کی راہ میں خوشی خوشی قربان کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔